ایران کے اوپر ایک غیر قانونی جنگ مسلط کی گئی، نہ یو این سینکشنڈ ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی جواز ہے، اوپر حملہ کر کے مار بھی رہے ہیں، کہتے ہیں سرنڈر بھی کر دو، کبھی کہتے ہیں آج اور حملہ ہوگا، کل یہ ہوگا، ساتھ باقی عرب ممالک کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، سعودی عرب کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، جو بھی انٹرنیشنل آرڈر بنا ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے تباہ ہو گیا جی، وہ اس کے اندر جو بھی پرنسپل ہم نے طے کیے تھے وہ تو انہوں نے ختم کر دی۔ وار کے کیا اصول ہیں؟ سیلف ڈیفenس میں کر سکتے ہیں، یا اس کے اندر امریکی اپنی سینٹ سے منظوری کی بات کر سکتا ہے، یا یو این کے امبریلا کے تحت آئے گی، یہ ہو، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا۔ بدقسمتی سے مغربی تہذیب نے ترقی کر کے جو اصول بنائے تھے یا ہمیں تہذیب سکھانے کے لیے آتے تھے، وہ تو انہوں نے میڈیا میٹ کر دی۔ اس کی ایک مثال آپ نے دے دی۔ میری معلومات کے مطابق 185 بچیاں ہیں جو اعلان ہوئے، 100 نہیں ہیں جو شہید ہوئی ہیں، اور یقین کریں جس دن کو انہوں نے کافن دکھائے تھے نا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بھارت جیسے بھی ہوں، چاہے امریکہ کی بھی مرتی، ہمیں پھر بھی دکھ ہوتا، لیکن بہرحال مجھے یاد ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو آتی ہے نا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میدان محشر میں چھوٹی بچی پوچھے گی اے خدا مجھے بتایا جائے کہ مجھے کیوں مارا گیا تھا۔ غالباً ایسے موقعوں کے لیے آیاتیں آتی ہیں۔ اسرائیل بدقسمتی سے امریکہ اور ویسٹرن سیولائزیشن کی آؤٹ پوسٹ ہے۔ یہ خنجر مسلم ورلڈ میں جو ہے نا کھونپا ہوا ہے۔ ہمارا یہاں پرابلم کیا ہے؟ اب وہاں ہم عرب اور عجم، میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، شیعہ اور سنی کی تقسیم میں ہیں۔ عرب سسپیشیس ہیں ایران کے اوپر، پوسٹ ایران کے بعد جو ایڈیولوجیکل ایکسپورٹ کا ایشو تھا اس نے عربوں کو اور تھریٹ کر دیا۔ عرب جو ہیں امریکہ کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے صحیح کہا ڈیفنس کر نہیں سکتے، اس لیے کہ کبھی بھی امریکہ اسرائیل کا ویزا بھی تو آئے گا نہیں، تو ان کو خوف تو صرف ایران رہ جائے گا۔ ایران کا حال آپ نے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، عوام نے بہت اچھے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش سے عمان اور ایران کو بھی ایک طرف لڑائی سے فارغ ایک تک ہٹایا، اچھی بات ہے۔ سعودی عرب کو بھی احساس دلایا اور ایران کو بھی دلایا ہم نے کہ ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے۔ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہو، کہ ہماری بقا اس علاقے میں امریکہ سے نہیں ہے۔ میرا دوست ہے، میں اس کو گڈ ہیومر میں رکھنا چاہیے، اچھے کر رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں اس کو، لانگ ٹرم نہیں ہے۔ ہمارا یہاں مقابلہ یا انڈیا سے ہے، مقابلہ کیا ہمیں خوف جو ہے انڈیا سے ہے، یا اب اصل میں اگلا ایران کے بعد ہم اسرائیل ہے۔ یہ دونوں معاملات میں امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، تو ہمارے لیے نیچرل بات یہی ہے۔ میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں کہ سعودی عرب سے تو ہم نے کر بھی لیا، اعلان بھی کیا، بھی ترکیہ کو بھی لا رہے ہیں، آ جانا چاہیے۔ چائنا شاید نہ آئے، لیکن جتنا بھی قریبی، چائنا رشیا کو بھی جتنا قریبی ہم کر سکتے ہیں ایس سی او کی معرفت لائیں، اور اگر اس میں انڈونیشیا بھی آتا ہے تو اس کے بھی مفید، اس کی اور وجوہات ہیں۔ ہمیں الٹرنیٹ آئل سپلائی، اس طرح کی چیزوں کا فائدہ ہوگا، تو ہمیں اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو ایران وار کا بتا دیں، پھر امریکہ کا یہ جو اس علاقے کے اندر دو رخی پالیسی ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، میں جو برسٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نیا ورلڈ آرڈر جو ہم نے بنایا، بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ وہ ہم نے نہیں بنایا، جنہوں نے بنایا وہ خود ہی اس کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے، اور چاہے لنڈسے گرام بات کر رہا ہو، اور پیٹ ہیگسیٹ بات کر رہا ہو، یا بات کر رہے ہو ٹرمپ صاحب، وہ امریکن کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات کریں گے۔ سر وہ ہیگسیٹ جو ہے وہ تو کروسیڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کروسیڈ کی وہ تو ہولی وارز کی بات کر رہے ہیں۔ اب بات دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، مگر پتہ نہیں ایران کب شکست مانے گا۔ مطلب اگر آپ جیت چکے ہیں تو انہیں شکست ماننی چاہیے، یار کب مانے گا۔ اور ہیگسیٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ نیوکلیر کا آپشن چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں ان کی انیبلٹی اور ڈسکنیکٹ بیچ میں بات چیت کے۔ تو جو امریکہ کی ویسے ایکسکیوز ہے، آپ کی قطع کلامی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈار صاحب نے اب فلور آف دی ہاؤس پوری وضاحت کی ہے، اس سے پہلے عمان نے وضاحت کی تھی کہ نیوکلیر کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اس کے باوجود حملہ کر دیا۔ اور دیکھیں بات چیت ہو رہی تھی، پہلی دفعہ بھی لاسٹ ایئر جون میں اٹیک کر دیا بات چیت کے دوران، اس دفعہ بھی کر دیا۔ تو یہ جو امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا، ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اب دیکھیں، ہم سمجھتے تھے کہ 1948 سے جب سے یہ بنا ہے 4 سے 5 بلین ڈالر ہر سال دے رہے ہیں، اب رپورٹ آئی کہ پچھلے 2 سالوں میں 23 بلین ڈالر دیا ہے، 11-12 بلین ڈالر ہر مہینے سال دے رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے، اتنی بڑی سپورٹ ان کو یہ کر رہا ہے۔ اور نیتن یاہو کا تو سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ پرلانگ کرے اور میں وزیر اعظم رہوں، ورنہ اس کے تو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں۔ ایران دیکھیں، ایران جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے،
ایک سویلائزیشن ہے, ایک اس کی ہسٹورک ہے پرشین امپائر کی, اور وہ جغرافیائی لحاظ سے دنیا کا اس کو فورٹرس کہتے ہیں, چاروں طرف سے ماؤنٹینز میں گھرا ہوا ہے. آج خبر آئی کہ 82nd ایئر بارن ڈویژن کو تیار کر دیا گیا ہے, اس کو کیرولینا کے پاس, اس کو کہہ رہی تیار ہو جاؤ, ایکسرسائز وغیرہ چھوڑو, یو کین بی ایئر لفٹڈ اینی ٹائم. میرا خیال اگر اور لے لفٹ کیا تو ان بالکل ہی پھنس جائیں گے, یہ تو ایران ان کو امبرائل کر لے گا. آپ کہتے ہیں کہ بوٹس آن دی گراؤنڈ کی طرف جا سکتے ہیں, بوٹس آن گراؤنڈ کے دیکھیں جائیں گے تو پھنس جائیں گے, پھنس جائیں گے نا, بالکل پھنس جائیں گے. کر تو سکتے ہیں, کیپیبلٹی ہے, بٹ یہ کہ جیسے ابھی طرح اسٹیٹڈ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے, پھر بھی نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ایران جو ہے ابھی بھی آج بھی اس نے 50-60 اس نے جو ہے میزائل داغے ہیں اسرائیل کے اوپر, اور ہمیں تو میڈیا کیونکہ کنٹرولڈ بائی ہے یو ایس یہودی لابی, تو پوری خبریں بھی نہیں آ رہی, بٹ اسرائیل کی ٹھیک پٹائی ہو رہی ہے. اور اگر اور اس نے 2 ہفتے پٹائی کی اس کی, ایران نے اس کی اسرائیل کی, تو انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو میرا خیال ہے رجیم چینج نہیں ہو رہی, اور ایران کو اب ریلائز ہو جانا چاہیے کہ اگر نیوکلیر آپشن پہلے حاصل کر لیتے, پچھلے کئی دہائیوں سے سن رہے تھے کہ ہفتے دور ہیں, مہینوں دور ہیں, ایک سکرو دور ہیں, تو مجھے پتہ نہیں کیوں انہیں حاصل نہیں کیا. اور اب یہ اتنی مار پڑ رہی ہے, اللہ معافی دے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ابھی انہیں میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی یہ مطلب ریلائز ہو گیا ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ڈیفنس کیپیبلٹی بلڈ نہیں کی. میزائل تو دیکھیں بنائے, میزائل تو ہٹ کر رہے ہیں, تو اگر ایئر ڈیفنس بھی تھوڑا پورٹریٹ کر لیتے تو اچھا خاصا یہ نقصان کر دیتے. اور یہ جو 2 چیزیں انہوں نے اچھی کی ہیں, ایک انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی ہیں, میزائلز ان کے پاس اچھے ہیں, اور ایک وہ ڈرون سسٹم ان کا اچھا ہے. آپ امریکہ کی دیکھیں ولنریبلٹی یا ویکنیسز, اپنا مالک بھائی کہ اس میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلا نہیں رکھ سکے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ آ کے دکھائیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بند کیا تو ہم تباہ کو برباد کر دیں گے. بھئی آپ تو اپنا جو ہے ابراہیم لنکن 400 کلومیٹر دور پیچھے لے گئے ہو, کیوں لے کے گئے ہو پیچھے بھائی؟ 3 بیڑے ہیں جی اس علاقے میں, ایک بھی ہرمز کے قریب نہیں لائے نا, جو لائے تھے اس کو 400 رپورٹ ہے 400 سے 600 کلومیٹر دور لے گئے. بھئی کیوں لے کے گئے ہو؟ میزائلوں کی رینج سے بچایا ہوا, بچا رہے تھے. تو اسٹیٹ آف ہرمز کی امپلیکیشنز ہیں نا, وہ ورلڈ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے. ویسے ظفر اللہ صاحب, آج کل یہ جو گریٹر اسرائیل والا ہے, اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ابھی لبنان کا تذکرہ کیا سردار مسعود صاحب نے, لبنان تباہ کر دیا اس نے, سیریا تباہ کر دیا, جارڈن اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا, یو اے از ویری کلوز الائی آف اسرائیل رائٹ ناؤ, سعودی عرب کو وہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گا اسرائیل. آپ کو اس علاقے کی صورتحال نظر کیسے آتی ہے؟ دیکھیں یہ افسوسناک ہے, آج کی بات نہیں ہے, تھوڑا ضرور ہسٹری دیکھنا چاہیے کہ ہماری حماقتیں کیا ہیں. جب تک اس کو آپ نہیں دیکھیں گے آگے تو آپ بڑھ نہیں سکتے. 1880s میں تھیوڈور ہرزل نے کہا کہ ہم نے اسرائیل بنانا ہے, ہم سوئے رہے, ہم کہتے ہیں خلافت ہے, جو عثمانی تو موجود تھے, یہودی آ رہے تھے, زمینیں خرید رہے تھے نا, ہم بیچ رہے تھے. 1930 کے دسمبر میں قاہرہ میں اقبال نے کہا مسلمانوں 8 کروڑ روپیہ صرف چاہیے. اس زمانے کے حساب سے یہ زمینیں رہن پہ ہیں اسرائیلیوں کی, ان کو دے دو عربوں کو تاکہ اسرائیلی زمینیں نہ خریدیں. ہم نے 8 کروڑ اس وقت نہیں دیا. 48 میں جنگ ہوئی, آدھا اسرائیل آپ کو فلسطین ملتا تھا, آمنے لینے پہ آپ نے حملہ کر کے کیا کیا آپ نے. 56 دیکھ لیں, 67 میں کیا ہوا, وہ آپ کا ویسٹ بینک بھی لے گئے, آپ کا غزہ بھی لے گئے, یروشلم بھی لے گئے آپ سے. 73 میں کیمپ ڈیوڈ منت ترلا کر کے اوسلو اکارڈ 22% وہ آپ کو دیتے ہیں اے بی زون میں کر کے. یہ ہے آپ کی ہسٹری. اب بات یہ یہاں پرابلم کیا ہے, 100 سالوں میں پورا علاقہ ہاتھ سے گوا دیا. بھائی اتنا ہی ہو گیا اپنی حماقتوں سے, اور لوگ کہہ رہے تھے, اقبال کہہ رہا تھا, دنیا کہہ رہی تھی, ان کے عقل نہیں آتا, وہی جذباتی آج تک قائم ہے. اسرائیل کو سٹرانگ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس علاقے میں پتہ ہے کس کا ہے؟ عرب عجب کی کانفلکٹ کا. ہم تو عرب سے بات نہیں کرتے نا. 79 میں ریولوشن آیا, دے اسٹارٹڈ ٹاپلنگ ایران, اپنا سعودی عرب, بحرین, سیریا کا مسئلہ بھی آپ کو پتہ ہے, عراق کا اور ہوتیز کا. یہ بات ختم کرنی پڑے گی اگر دونوں نے زندہ رہنا ہے. تو اس علاقے میں سب سے کروشل ایشو یہ ہے, عرب اور عجم کی ڈیوائیڈ کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. باری باری مارے گا اسرائیل آپ کو. اسرائیل 51 اسٹیٹ نہیں ہے, یہ ایسی اسٹیٹ ہے امریکہ کی اور یورپین یونین کی جو ایک اسٹیٹ ان سب کو کنٹرول کرتی ہے. Yeah, that's true. تمام اکیڈیمیا ان کا ہے, زائنسٹ کے حامی ہیں, تمام یونیورسٹیاں ان کی حامی ہیں, تمام ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ان کا حامی ہے کہ نہیں, تھنک ٹینک سارے ان کے. ہمارے پاس ہے کیا؟ نوبل پرائز تو وہ لیتے ہیں. ہمیں ایک لمبا منصوبہ بنانا پڑے گا ٹھنڈے جذبات سے ہٹ کے, 10 سالہ 20 سالہ 50 سالہ, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. میری پھر گزارش ہوگی, سب سے بڑی ڈیوائیڈ 1400 سال سے ہے, جنرل صاحب نے بھی کہا ہے, جب تک آپ اس کو ڈیوائیڈ ختم نہیں کریں گے ایران ورسز عربوں کی, یہ باری باری مارے گا. سیکنڈلی ہمیں بچانے کے لیے
डिफेंस कैपेबिलिटी, जैसे कुरान ने कहा ना दूनों मस्ततातुम, आप अपने मजबूत करो। आपको अब देखना कि फ्यूचर वार किसका है, ये कन्वेंशनल आर्मी का नहीं है। आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको डिफेंस ठीक करना पड़ेगा, और आपको उन मुल्कों को समझाना पड़ेगा जो अब्राहमिक अकार्ड के चक्कर में इसराइल की गोद में या इसराइल की तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं। उनको समझ आ जाएगी अभी कि अब हुआ क्या है। उनको साथ मिलाना पड़ेगा, नारे बंद करने पड़ेंगे, डेथ बार अमेरिका, डेथ बार इसराइल, तो फिर उनको भी डेथ का हक देते हैं आप। ये नारे हमें बंद करने पड़ेंगे। और भले अगर स्ट्रेटेजिकली कुछ जज्बातियत में 2 कदम टेक्टिकली रिट्रीट करना पड़ता है ना, करके अपने हाउसेस को ठीक करें। अपनी हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मसलन मैं आपको बताऊँ, हम डाइवर्सिफाई कर रहे थे ऑयल का, आप इकॉनमी के आदमी, हमारी तेल की तो एक ही शाह है ना, ईरान की न बनी न बन सकती है, तापी नहीं हम बना सके, कासा हम नहीं ला सकते। हम कुछ कर लें कि ईस्टर्न बॉर्डर ईस्ट से कोई ले आएँ, रास्ता बनाएं अपना। हम जो एक रास्ता बनाना चाहते हैं, हम सादा तपी का इधर से नहीं आता था, कम भले तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान कहीं से लेके आनी पड़ती है। चल हम ज़रूर ये काम करें कि हमारी जो है ना हालत बहुत बहुत ख़राब अपनी है। वल्नरेबिलिटीज कम करें। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हमारी, इकोनॉमिक बेपनाह हमारी ज़्यादा। अभी आप देखें जंग शुरू नहीं हुई, अभी आई नहीं है, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम। एक फिक्रा भी और कहूँगा, ये जज्बातियत हम छोड़ दें कि ईरान जीतेगा अमेरिका को पता है कि कोई अपोजिशन नहीं है, कोई रजीम चेंज नहीं होगी, हर कोई को पता है, दुनिया को पता है, तालिब इल्म हर एक को कि अमेरिकी ट्रुप्स नहीं आएंगे। एक ही पर्पज़ है, ईरान की कमर तोड़ना। क्यों? ताकि इजराइल सेफ रहे। कमर वो तोड़ जाएंगे।